بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو آج کے لیکچر کے اندر ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے فیمنزم تھیوری. تو اس لیکچر کے اندر ہم فیمنزم تھیوری پر ہی بات کرنے والے ہیں. تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے اس لیکچر کو بہت ہی پیار سے بہت ہی محنت سے تیار کیا ہے. ڈفرینٹ جگہ سے اس کے نوٹس میں نے بنائے اور اس کے بعد جا کے میں نے آپ کے لیے یہ لیکچر تیار کیا. اور امید کرتی ہوں کہ میں بالکل سمپل ورڈس کے اندر آپ کو اس کے اندر فیمنزم کے بارے میں سمجھا سکوں. تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. فیمنزم کا جو ورڈ ہے وہ لیٹن سے ہے, ورڈ فیمینا, جس کا مطلب ہے وومین, یعنی کہ جینڈر کریٹیسزم. جیسا کہ جینڈر سٹڈیز اس بات پر مبنی ہے کہ جب کہ مرد یا عورت کے طور پر کسی شخص کی شناخت کا تعین ایناٹومی سے کیا جاتا ہے. فیمنزم اصل میں ہے کیا؟ فیمنزم ایک ایسی آئیڈیولوجی ہے جس کے مطابق یہ بات بہت ضروری ہے کہ میل اور فیمیلز دونوں کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. یعنی کہ جو فیمیلز ہیں ان کو میل سے کم نہیں سمجھا جانا چاہیے زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر. جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ میل کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے اور فیمیلز کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ جو عورتیں ہیں ان کو مردوں کے برابر حقوق نہیں ملتے. فیمنزم جو ہے یہ ایک تھیوری ہی نہیں بلکہ یہ ایک موومنٹ ہے, پولیٹیکل, کلچرل اور اکنامک. اور اس موومنٹ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دلانا. فیمنزم کیا کرتی ہے؟ فیمنزم ایک ایسی آئیڈیولوجی یا پھر تھیوری ہے جس کے اندر میل اور فیمیلز کے درمیان ایکویلٹی پر بات کی جاتی ہے. اس کی سمپل ڈیفینیشن کو دیکھیں تو میل اور فیمیلز کو برابر حقوق دلانا ہی فیمنزم ہے. میل اور فیمیلز کو ایک ساتھ چلنا چاہیے اور ان کو برابر حقوق ملنے چاہیے. اب جو فیمنزم کی تھیوری ہے یہ اس چیز پر غور کرتی ہے کہ عورتوں کو حقوق دیے جانے چاہیے پولیٹیکلی, ریلیجیسلی, ایجوکیشن میں, یعنی کہ ہر فیلڈ کے اندر عورتوں کو بھی مردوں کے برابر حقوق یعنی رائٹس ملنے چاہیے. یعنی کہ کسی بھی شعبے کے اندر عورتوں کو مردوں سے کم نہ سمجھا جائے. تو یہی چیز ہے فیمنزم. فیمنزم کا جو کنسیپٹ ہے یہ ویسٹرن ورلڈ میں 18 سینچری کے آخر میں سٹارٹ ہوا تھا اور اس موومنٹ کا مقصد خواتین کے حقوق اور آزادیوں کی وکالت کرنا تھا. اور وہ شخص جو خواتین کے حقوق, آزادی اور مساوات کا حامی ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں خواتین کے ساتھ ہونے والے ڈومیننس اور ناانصافی کے خلاف لڑتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے شخص کو کہتے ہیں فیمنسٹ. جو عورتوں کے حقوق پر بات کرتا ہے, اس پر لڑتا ہے ان کے حقوق کے لیے, تو وہ انسان کیا کہلاتا ہے؟ وہ فیمنسٹ کہلاتا ہے. اب فیمنسٹ موومنٹ کا مقصد خواتین کے ایکول رائٹس, ایجوکیشن, سوشل اور پولیٹیکل نمائندگی فراہم کرنا ہے. فیمنزم کی روٹس فرینچ ریولیوشن 1789 سے 1799 سے ملتی ہے جس کے دوران میں فریڈم, ایکویلٹی اور بردرہڈ کے کنسیپٹ کو فروغ دیا گیا. 18 سینچری کے آخر میں فیمنزم کی موومنٹ نے فرینچ, بریٹن اور امریکہ میں کافی انفلوئنس کیا. ان خواتین میں سے ایک بہت ہی مشہور, بہت ہی فیمس خاتون ہیں جن کا نام ہے میری وولسٹنکرافٹ, جو ایک برٹش رائٹر تھیں, فلاسفر تھیں اور وومنز رائٹ ایکٹیوسٹ بھی تھیں, وومن رائٹ کی ایڈوکیٹ بھی تھیں. انہوں نے 1792 کے اندر اپنی ایک بک لکھی, آ ونڈیکیشن آف ہیومن رائٹ بک. تو اس کے اندر انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے وکالت کی. فیمنزم کی جو موومنٹ ہے اس نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت انفلوئنس کیا اور آج بھی یہ موومنٹ خواتین کے حقوق اور فریڈم کے لیے بات کرتی ہے. فیمنزم کی اوریجن کا ایوارڈ اور فرینچ رائٹرز اور فلاسفرز کو دیا جاتا ہے اور بالخصوص جو ہیں میری وولسٹنکرافٹ جو تھیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے فیمنزم کی تھیوری کو اوریجنیٹ کیا. بٹ فیمنزم کی روٹس اس سے بھی پہلے کی ہیں. کچھ ہسٹورینز کا کہنا یہ بھی ہے کہ فیمنزم کی ابتدا جو ہے وہ اینشینٹ گریک اور روم سے ہو گئی تھی جہاں پر وومنز نے اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی تھی. فیمنزم کی جو انیشیل موومنٹ ہے ان میں سے ایک فرینچ رینیسانس کی موومنٹ تھی جو 16 سینچری میں سٹارٹ ہوئی تھی. فیمنزم کی ابتدائی موومنٹس میں سے ایک برٹش فیمنسٹ موومنٹ تھی جو 19 سینچری کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی اور امریکن فیمنسٹ موومنٹ بھی تھی جو 20 سینچری کے اندر سٹارٹ ہوئی. ان سب فیمنسٹ موومنٹس میں سے ایک اور موومنٹ تھی تھرڈ ویو موومنٹ
جو 1990s کی سینچری میں سٹارٹ ہوئی تھی. اب جو تھرڈ ویو موومنٹ ہے اس کا مطلب ہے تیسری لہر کی موومنٹ. یہ ایک سوشل اور پولیٹیکل تحریک تھی, ایک سوشل اور پولیٹیکل موومنٹ تھی جو 1990s کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی. اور یہ موومنٹ عورتوں کے حقوق اور برابری کے لیے بات کرتی تھی کہ ان کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے ایجوکیشن میں, ان کے مطلب کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ان کو برابر مردوں کے حقوق ملنے چاہیے. فیمنزم کا جو مین ایم ہے وہ یہ تھا کہ خواتین کے حقوق کی وکالت کرنا, جیسے کہ تعلیم, روزگار, سیاسی نمائندگی اور صحت کی دیکھ بھال. فیمنزم خواتین کے ساتھ ہونے والے فرق اور ناانصافی کے خلاف لڑتا ہے. یہ لوگوں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے لڑتا ہے. فیمنزم کا مقصد خواتین کے ایکول رائٹس, فریڈم کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو بہتر طرح سے جی سکیں مردوں کے برابر. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ فاؤنڈرز کی جو فیمنسٹ تھیوری کے ڈیولپر ہیں یا فاؤنڈر تھے, جن میں سے کچھ بہت فیمس نیمز ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ شیئر کروں گی. میری وولسٹنکرافٹ, جیسے میں نے پہلے ان کے بارے میں بات کی, میری وولسٹنکرافٹ جو ہیں ان کو مدر آف فیمنزم تھیوری بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایملی ڈینیسن ہیں, یہ ایک برٹش فیمنسٹ تھیں, ان کا بھی فیمنسٹ موومنٹ کے اندر بہت اہم کردار ہے. اس کے علاوہ سوزن بو اینتھنی تھیں, سیمون ڈے باور تھیں اور بیٹی فریٹن تھیں. سیمون نے ایک بک لکھی تھی دا سیکنڈ سیکس. انہوں نے اس بک کے اندر عورتوں کے حقوق کی وکالت کی. اور بیٹی فریڈن یہ ایک امریکن فیمنسٹ تھیں جنہوں نے اپنی بک کے اندر, انہوں نے بھی ایک بک لکھی تھی اپنی بک کے اندر دا فیمنن مسٹری اینڈ مسٹک میں خواتین کے حقوق پر بات کی اور اس چیز کو بتانے کی کوشش کی کہ عورتیں جو ہیں ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے, ان کو بھی مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے. یہ کچھ ایسے نام تھے جنہوں نے فیمنسٹ تھیوری کی ہسٹری میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا. فیمنزم تھیوری ایک ایسی اسٹڈی ہے جس کے اندر عورتوں کے حقوق پر ہی بات کی جاتی ہے, یعنی کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دلانے کے لیے بات کی جاتی ہے. اور جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ عورتوں کو تعلیم میں بھی پیچھے رکھا جاتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے مردوں سے, مطلب کہ ان کو مردوں سے ہمیشہ انفیریئر ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہی چیز, اس چیز کی جو اسٹڈی ہے اس کو فیمنزم کہا جاتا ہے, فیمنزم تھیوری. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو فیمنزم کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی کوسچن ہو تو ضرور پوچھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.